बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम फिर आपके सामने जमा हुए हैं अहले बैत अतहार और खुसूसन सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर करने के लिए। आज तीसरा दिन है। हम हुजूर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिस्र इजिप्ट के एक बहुत ही अजीम कारी हमारे साथ मौजूद हैं, शेख मोहम्मद शाइर, जो अहले बैत अतहार में से हैं, सादात में से हैं, अशराफ में से हैं और बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान मजीद करते हैं। तो मैं दावत दूंगा, आई विल रिक्वेस्ट शेख मोहम्मद शाइर फॉर द तिलावत ऑफ द होली कुरान। तफद्दल या शेख, इंशाअल्लाह तिलावत कुरान। इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم تبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. MashaAllah, Jazakallah khair. Jazakallah khair, Sheikh Muhammad Sha'ir. Inshallah, now we want to start the tilawat of the Holy Quran. Sorry, the Naat of the Prophet alayhi salatu wassalam. Sheikh Sha'ir, Jazakumullah khair. Inshallah, marra thaniya, inshallah. We will invite you, inshallah. Jazakumullah khair wa iyyakum. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो अब मैं नात के लिए जनाब हाफिज उवैस साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप नात शरीफ पेश करें। आप सब, you need to unmute. اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے در کے جسم جان ہے خون بطول ہے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد دنیا میں یار کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں یار کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین زخموں بھری کہانی، حسین زخموں بھری جبی ہے، حسین عظمت کا یاستہ ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے. حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے. وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں بھی، حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں کے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر. خدا کی بخشش ہی خیر مزاح ہے، حسین کی سلطنت کے اندر. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ صاحب بہت خوب، بہت انداز سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کی، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ عقیدہ پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. اب ہمارے ساتھ مہمان گرامی حضرت علامہ حافظ محمد صاحب جامعہ الکرم سے میرے استاد محترم بھی ہیں، جامعہ الکرم کے سینئر اس وقت لیکچرر بھی ہیں،
आपने जामिया करम से पढ़ा, फिर भेरा शरीफ से पढ़ा, इसके बाद जामियातुल अज़हर इजिप्ट से भी आपने तालीम हासिल की। इस वक्त कई असातिज़ा जो जामिया करम ने प्रोड्यूस किए, जो तलबा जो वहाँ से फ़ारिग तहसील हुए हैं, उनके ये उस्ताद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये सादत हासिल हुई कि मैंने भी इनसे जो है अपने जो अवाइल में इनसे पढ़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ गुल मोहम्मद साहब को इसी तरह दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अभी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जो हमारा टॉपिक है कि लेसन्स फ्रॉम करबला, उसके ऊपर आप जो है गुफ्तगू फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. Respected Allama Maulana Aftab Al-Azhari Sahib, my brothers and sisters that are listening, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I'm grateful to you for giving me the opportunity to share a few thoughts with you. First of all, the verse that I have recited before you translates as Alif Lam Mim. Do people think that they will be left on account of them saying we have believed and that they would not be tested? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, and we have most certainly tested those who came before them. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, so that Allah Almighty will surely identify those who are righteous, who speak the truth. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, and so that He may identify those who are in falsehood. The events of Karbala were a battle of righteousness versus falsehood. It was not an issue of Sayyidina Hussein, Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, pursuing leadership. If you look at the events and the waqia of Karbala, there is an issue of leadership which is involved in all of this. Before I go to the events of Karbala, first of all, everybody needs to understand that leadership is incredibly delicate in this world, because the leader of a nation, the leader of a group of people, sets the standards of behavior, sets the standards of morality, sets the standards of understanding within the community. And so, people should never ever want to become leaders, because it's a huge, huge responsibility. So I mean, and if you want an idea of what I'm talking about, if you the moment a leader does something which is inappropriate, immediately that filters through to his people. His people will start mimicking and imitating that leader's a'mal. They won't look at the leader's words, they always look at the leader's a'mal. And I'm going to give you examples of this from modern day. In this day and age, if you look at America, and if you take the president of America, for example, if the president of America starts to say things like,
within the right-wing extremists, or he says about white supremacists, that there are good amongst them and there are bad. And so he gives this understanding, notion, this idea that amongst the white supremacists, there are good. The moment the president of America will do this, then immediately this filters through to the people. Is it at all surprising that racism is on the rise under a leader who says such things? If you want an example closer to home, in this country, if the prime minister in the UK describes Muslim women in niqabs as post boxes, or he describes them as ninjas, and he pokes fun at the dress of Muslim women, is it any surprise that immediately after he comes to power, you see Islamophobia on the rise? If you want an example from our current day circumstances in coronavirus, Dominic Cummings, an advisor to the government, he was the one who advised actually that anybody who's identified as having symptoms of coronavirus needs to self-isolate. They shouldn't leave from their homes under any circumstances. You should never ever move or go anywhere in case you spread it. And immediately after it, when his wife was diagnosed with coronavirus, when he was diagnosed, he managed to drive 250 miles across the country. Is it at all surprising? And he said, I did this for the welfare of my child. Is it at all surprising that immediately after that, people take little notice of that government advice? Why? Because the person saying one thing and the person doing another, it totally it totally sets the standards, and people will behave by your amal, and they don't behave by what you're asking them to do. Now, I don't for one second doubt that the president of America can tweet that we have to do something about racism, but is it going to be taken seriously? No, of course not. I don't for one second doubt that the Prime Minister of England will say that we have to take care of and protect Muslims and protect them from Islamophobia. But is it going to ever be taken seriously? I don't think so. So these sorts of circumstances arise through leadership. Now, you just for a second consider Yazid. Yazid as a leader in his zamana was going to take up the highest rank of the Muslim. He was going to become Amirul Mu'mineen. He was going to become Imam Yazid. Now, could Sayyidina Hussein have allowed this to take place and not do something about it? Absolutely not. Just think for a moment. When Yazid becomes the highest ranking official amongst the Muslims, the Amirul Mu'mineen, and he fails to turn up to Salah, what impact is this going to have on the Muslim community? The Muslims are going to say, well, if the Amirul Mu'mineen doesn't pray, then why is it important for anybody else to pray? Was Yazid going to tell people not to pray? No, of course not. Of course he was going to tell people to pray. I mean, this would be like in America, the president saying we need to do something about gun crime, yet him attending the NRA, the National Rifle Association, and saying to them, actually, the guns aren't really the problem. So when his amal is one thing and his words are another, the association or all those who produce guns and weapons in America can be rest assured that they're never going to have a problem with this president because of his actions. He attends their majalis. In exactly the same way, Yazid would have said to everybody, continue to pray, but his behavior would have sent the signal that prayer isn't important. In exactly the same way, Yazid was never going to tell anybody, don't pay zakat. He would have said to everybody, pay zakat, but he turned the Baytul Mal on its head.
up until now, every single imam, every single Amir al-Mu'mineen amongst the Muslims, paid by the awqaf, were incredibly careful of the money that they were receiving. And suddenly you were going to have Yazid, who was going to turn the Baytul Mal into Malul Bayt, and he was going to use that money as he wanted, and he didn't care. You know, what signal would this send to the Muslims? You know, the signal that this would have sent is that, you know, zakat and Baytul Mal isn't an important thing, and people would have stopped paying the zakat. You know, think about the majalis of Yazid. You know, Yazid wasn't in the company of the pious. He wasn't in the company of scholars. He wasn't in the company of Ahlut Tazkiyah wa Tasawwuf. He was in the company of young people. He was in the company of singing women. He was in the company of animals. You know, immediately people would have taken his actions and thought it's okay to be in majalis which are foul, because the leader of the believers, the leader of the Muslims, his behavior is this. So this is the challenge that Sayyidina Hussein faces. Can he allow for this to just go on? And of course, he simply cannot tolerate this. So what does Sayyidina Hussein do? Immediately, Sayyidina Hussein, if you look at his life, he immediately protests. He immediately wants to set up an uprising against the Yazid. So in Medina Sharif, Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, he sets this uprising. He's gonna respond. But of course, he realizes that protesting there under the circumstances, with very little power, what could he actually achieve? And very, very quickly, Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, he realizes that protests will not work for me here. Why? Because protests, and you've seen this all around the world, protests often just lead to persecution. Protests have a tendency not to change the government positions unless they receive massive public support. Protests achieve very little in terms of persuading the government policy. They really do very little. And if you look at it, just follow the news today, and you're going to find all around the world people are protesting, but they're actually not achieving a great deal. And when we reflect on our own history, when we protested in this country against the Gulf War, did we change the government policy and stop the Gulf War? No, we didn't. When we protest outside the Indian embassy regarding Kashmir, have we changed the government policy in Kashmir? No, we haven't. So, do protests work? They actually don't. So Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu very quickly realizes that protests they're not effective, and they're certainly not effective under this scenario. So in order to avoid persecution, he immediately goes into the safety of Haram. If you get to the Kaaba, you're in an inviolable piece of land. Nobody can attack you there. But when Sayyidina Imam Hussein enters into the Haram, he suddenly realizes that this isn't a question. This is not a matter of me personally. This is not a matter for my family. This is a matter for deen. This is a matter of iman, and the iman and the deen of thousands, tens of thousands, hundreds of thousands of believers is at stake. I need to do something about it. Now, in those days, when Sayyidina Imam Hussein received letters from the people of Iraq, he received letter after letter inviting him. He was told that if you come to Iraq, we will support you. We will support you. Now, 1,000 years have passed, but the tabiyyat of people generally hasn't changed. So in those days, people used to write letters to Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, willing him to do something, telling him that we're all in support of you. But you all know, you've heard this over the past few days in stories,
leading up to the Waqia of Karbala and the Waqia of Karbala itself, what's a common feature is that when Sayyidina Imam Hussein set out to actually bring about change, the people that had promised to help him and support him, suddenly they were nowhere to be seen. And actually, this is one of the lessons of leadership. Leaders need to know that sometimes leadership can be an incredibly lonely place. And this is something that Sayyidina Muslim bin Aqil radiallahu anhu, Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, the Sahaba who were alongside Sayyidina Imam Hussein, in support of Sayyidina Imam Hussein, may Allah Ta'ala be pleased with them all, suddenly realized that actually the masses of people don't always support. And even today, people don't do what they can do. Instead, they're doing things which are the same as the people of Iraq. In those days they wrote letters. Today, what are we doing? Today we're sending messages, WhatsApp messages. Through WhatsApp messages, and we're telling people to sign petitions, and we're telling people, we're sending messages that you need to avoid buying certain products, you need to avoid going to certain shops, you need to change this, you need to change that. And it's just forwarded messages, hundreds of forwarded messages every single day from people to others. And people think that, oh, this is wonderful, we've done something, we've done our deen's amal now, because I forwarded a message that was, I forwarded it to 10 people, or I forwarded it to 100 people, and therefore I've done what I needed to. As far as people are concerned, we send messages and we think that we've made, we've brought justice to the people in Kashmir, and we've freed the people in Palestine, and we've protected the people all around the world just through our WhatsApp and Facebook messages. Things that haven't actually changed. We still live in pretty much the same halat. But in terms of leadership, what did Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu do? What lesson can we pick up from Sayyidina Imam Hussein? Sayyidina Imam Hussein's response was that the only way that we can bring about change, and if we are going to bring about a realistic change to challenge Yazid, what is it? The only way to challenge that is to stand up as a viable leader in opposition to Yazid. It's the only thing that Sayyidina Imam Hussein could have done. Stand up. If you want to bring about positive change within the community, you stand up and you build that positive change. And this is exactly what Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu did in his zamana. He became a leader. But you think about it, he was a leader who was pure in his intent. His niyyat was clear. He was a leader who wasn't after leadership per se, he was after change. He was a leader who was grounded in his belief in Allah Almighty. He never once sought leadership from the people. He continued to worship Allah Almighty. He sought help and support throughout. And this is why you keep hearing this recurring theme that Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu never ever left his salah. And under no circumstances, even on the battlefield, whatever happened, he maintained his connection with Allah Almighty through his salah. And he maintained this almost perfectly, regardless of the challenges that he was facing. And so what do we get from this? What we should learn from this is that we need to prepare leaders within our community. We need to put forward leaders within our community. It's the only way that you can bring about change. So we need our counselors who are good, who are active, who are doing something. We need those counselors to go further and see how they can become
MPs in this country. We need good, honest businessmen. And you know, we need honest businessmen. We don't need people who are um, doing well financially. We're not asking for people who are doing well financially. We're asking for people who are conducting their businesses well. We need those people to go on, and we need to see how they can contribute. How can they contribute to the local community, and eventually how can we push them to become lords, because they're intelligent people who are successful. This is what we need, because in this country, if you don't have MPs, if you don't have lords in this country, you don't have a voice in this country. You know, this is the only way you can bring about policy change. We need people who are working in government to go further. You know, this is what the lesson of Karbala is. But we don't need people who are just going to be politicians, but they have no connection to their deen. We need people who are going to enter the arena of politics, but they are firmly rooted in their religion. We need people who are going to continue to pray. We need businessmen who will continue to attend the masjid every single day. Because if you lose the connection with Allah Almighty, then your leadership has absolutely no value. Your leadership is absolutely worthless. Now, you can achieve leadership even without being connected to Allah Almighty, even without being grounded. Yazid obviously did. Yazid became a leader, but did he win any respect of anybody? Is he remembered well in this day and age? Of course not. I want you to think about this verse. Allah Almighty says, Ba'da Bismillahir Rahmanir Rahim, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. Say, O messenger, you are the one, you are the king of all kingdoms. تؤتي الملك, Ya Allah, you grant kingdom to whoever you please, and you take the kingdom from whoever you please. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, and you grant honor, you grant strength to whoever you please, and you disgrace whoever you please. All goodness, Ya Allah, is in your hands, and you are able to do all things. You know, in this is an incredibly important. Think about the zamana of Sayyidina Imam Hussein. Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu never actually reached the height of leadership, but he will forever be remembered as Imam Hussein. And Yazid, who reached leadership, is only remembered in bad words by all of the Muslim community. Now, in this day and age, those people who are connected to Allah Almighty grants them honor. Allah Almighty grants them recognition. And you know, they will do something that they are recognized for in this world and the next. And if those people who aren't connected, they may achieve leadership, but they will never ever. This is a massive lesson, that they can achieve leadership, but they will never ever achieve honor. And if you want that, you know, in this day and age, you could be the president of America. You could be the most powerful man on the planet Earth. It's without question just now that the president of America is the most powerful man on earth. But I want to ask you a question. Is he honored? Does he have izzah? Or is it a case of people are laughing at him? Or is it a case of other world leaders are laughing behind his back? Why? Because you could be the most powerful man on earth, but not be honored, because that honor is in Allah Almighty's hands. We need to produce leaders who are connected to Allah Almighty, who are connected to the deen, who are coming and visiting the masajid. Allah Almighty will increase them. And those leaders who are connected to the masajid, who are worshipping Allah Almighty, we need to promote. We need to put forward, because leadership isn't something that is
sought and asked for. That's something that the Prophet ﷺ said. Leadership is something that is bestowed. And this is why all of our leaders need to, and all of our businessmen need to actually ensure that they have a continuous link with Allah Almighty. And this is the lesson of Sayyidina Imam Hussein, that he never, regardless of the circumstances, he never ever lost sight of his ultimate goal, which was pleasing his Lord. We have to seek the spiritual and not seek the material. If you seek the spiritual, Allah Almighty will grant you material victories regardless. Victory is only spiritual victory. Yazid won the physical because Sayyidina Imam Hussein was martyred. But Yazid's leadership and name was short-lived. Sayyidina Imam Hussein won the spiritual battle, and it is that spiritual battle that we continue to celebrate to this day. And that's exactly what people need to remember. We should never be disheartened of our circumstances. We should never worry. We should worship Allah Almighty, and we should make dua. You can't fix problems around the world through WhatsApp or Facebook, and you can't fix. You feel sometimes that there's very little that you can do, but there is so much that you can do. You can make dua. You know, this is one of the greatest weapons that a believer has, that he can make dua. And one of the reasons why we don't make dua is because dua has a currency. That currency is amal. If you don't do amal, then your dua doesn't have value. Do good amal, be engaged in dua. Allah Almighty will grant us all, a spiritual victory. And in that spiritual victory, Allah Almighty always grants you material victories as well. And this is the lessons that we get, or a brief discussion of some of the lessons that we can gain from the Waqia of Karbala. Inshallah, I hope that we can act upon these lessons in some way, and that Allah Ta'ala will increase us in our lives, increase us in our iman, increase us in our strength, so that we can take these lessons of Karbala to heart and inshallah do something. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए आपने किया तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई इंशाल्लाह फिर जब मौका मिला तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा आप भी दुआ कर देना हमारे लिए रखिएगा इंशाल्लाह ठीक है अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वो सबके सामने है। अहादीस की कुतुब में इनका तज़किरा मिलता है। यहाँ तक कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी मोहब्बत भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इनका तज़किरा भी कुतुब में मिलता है। एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुश्ती कर रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने। तो हज़रत प्यारे आका मौला सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला को फरमाया कि ए हसन जल्दी करो, यानी कि आप हज़रत इमाम हसन की सपोर्ट कर रहे थे। तो सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा तो फरमाया कि ए वालिदे गिरामी, आप हज़रत इमाम हुसैन की सपोर्ट भी क्यों नहीं कर रहे, वो तो छोटे हैं। फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन की सपोर्ट जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं। उन्होंने हज़रत जिब्रील अमीन ने उनको कहा कि हुसैन जल्दी करो, तो मैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उनकी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इससे यानी कि ये वाक़या उसुल ग़ाबा में मौजूद है। तो इससे ज़ाहिर बात क्या निकली कि इमाम हसन
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ یعنی ان سے اظہار محبت فرما رہے ہیں. ہمارے پیارے آقا و مولا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں. اس طرح اور بھی کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں ان کی محبت کا آپس میں تذکرہ ہے. اب انشاءاللہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا قاری غلام فرید عثمانی صاحب یہ بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ اردو میں خطاب فرمائیں گے. تو میں حضرت علامہ قاری غلام فرید عثمانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور خوبصورت انداز میں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد آج 10 محرم الحرام کا عظیم الشان دن ہے اور اس دن کی فضیلت احادیث طیبات میں موجود ہے اور آج کے دن کی برکات اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کا ادب و احترام ظاہر و باہر ہے. خاص الخاص جہاں عبادتوں اور عقیدتوں کے ساتھ اس دن کا استقبال کیا جاتا ہے وہاں ایک خاص وجہ امام علی مقام امام الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی بے مثال قربانیوں کے سبب اس دن کو یاد کیا جاتا ہے. حضرات محترم، حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے مبارک کلام نازل فرمایا اس میں ارشاد پاک موجود ہے. فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک طرف ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور دین اسلام کو مضبوطی سے قائم کریں. دین اسلام
کی بنیادوں کو مضبوط کریں اپنی عبادتوں سے، اپنے اخلاص سے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو میدان کرب و بلا ہو یا میدان بدر ہو یا احد ہو یا تبوک ہو یا غزوہ موتا ہو اور دیگر جتنے بھی غزوات و سرایا ہیں، ان میں اقامت دین ہی اصل مدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتاب قرآن حکیم کی تعلیمات کو قائم و دائم رکھنا اور اس کے احکامات کو نافذ کرنا۔ جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر بے خوفی پیدا ہو گئی اور بڑے بڑے گناہوں کو آج چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے، جیسے شرعام شرابیں پی جاتی ہیں، شرعام زنا کے سامان موجود ہیں، اور نمازوں کی پرواہ لوگ نہیں کرتے اور دین اسلام کی حدود کا خیال نہیں رکھتے اور حدود اللہ کو توڑتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ان غلطیوں کو کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں کیا سمجھ کر کیا جاتا، اور جن لوگوں کے سامنے ایسی غلطیاں کی جائیں وہ بھی اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری عادات اور خصلتوں کی سخت مذمت فرمائی ہے، اور قرآن حکیم میں بھی اس کے خلاف احکامات موجود ہیں۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت جب اللہ کے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت دے کر اور بے تحاشا مصائب سہ کر اور مصیبتوں سے گزر کر اور کئی قسم کی نفرتوں کا سامنا کرنے کے باوجود دین حق کی مضبوطی کے لیے نہ صرف خون پیش کیا، نہ صرف وطن قربان کیا، بلکہ جس قدر بھی دنیا کی سہولتیں اور عزتیں تھیں ان سب کو دین کی خاطر قربان کر دیا۔ اسی لیے جب میدان بدر میں بہت سارے لوگوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے تو منافقین نے پراپیگنڈا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنی ایک خاص مقصد کے پیش نظر لوگوں کو مروا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ حکم ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو یہ مت کہو کہ ان کو مار دیا گیا اور ان کی جانیں ضائع ہو گئیں، بلکہ یہ کہو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ تو گویا حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی قیادت میں قربانیاں پیش کیں، شہادتیں پیش کیں، ان کے بارے میں بھی منافقین نے بڑے پراپیگنڈے کیے اور ان کی قربانیوں کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کی جب کوشش کی تو اللہ نے ان کی شان و عزت میں آیات نازل فرما دی کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح میدان کرب و بلا میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے کئی سال بعد جب سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یزید اور اس کے جتنے گماشتے تھے وہ فسق و فجور میں مبتلا تھے اور وہ دین اسلام کی حدود کو پامال کرتے تھے، نمازیں قائم نہیں کرتے تھے اور اللہ کی حدود کو سر عام توڑتے تھے اور شراب اور عیش و عشرت کو رواج دے رہے تھے، اس کی
حکومت میں یہ سارے کام ہو رہے تھے، تو اس وقت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس حق کی راہ کو لیا اور اس کی مخالفت کی، اور مخالفت اس انداز میں کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ اور جس طرح کے ہر دور کے فرعون اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتے، ایسے ہی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بڑے شدید ظلم و ستم کے ساتھ گھیر کر ان کو شہید کیا گیا، اور اس ظالمانہ شہادت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک عزت نصیب فرمائی۔ تو کوئی یہ مت سوچے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی اور مقصد کی خاطر میدان کربلا میں پہنچے، بلکہ وہ اقامت دین کی خاطر، دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی برکات کو امت مسلمہ میں قائم و دائم رکھنے کے لیے اور امت مصطفیٰ کو اس دین کی اہمیت یاد کرانے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے خود بھی اور اپنے پورے کنبے کی قربانیاں پیش کر کے یہ بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں جو صحابہ نے قربانیاں پیش کیں، ان کی قربانیاں بھی اللہ کی رضا کی خاطر تھیں، اور آج جب دین اسلام پر مشکل وقت آیا تو آج اولاد رسول بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ اور اس طرح سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت دین کی خاطر، اگر کوئی پوچھے کہ میدان کرب و بلا کے مقاصد کیا تھے، وہاں جس قدر شہادتیں ہوئیں اور جس قدر نقصانات ہوئے، تو ان پاکیزہ ہستیوں کو کیوں قتل کیا گیا، تو اس کے بدلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کا حلیہ بگڑنے سے اور اس کی تعلیمات کو مسخ ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر اہل حق، اہل ایمان دین اسلام کی خاطر کوشاں رہتے ہیں اور اس کی حقیقی تعلیمات کو عوام کے سامنے اور خواص کے سامنے پیش کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو ان عظیم ہستیوں کے کردار سے آگاہ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد بھی فقط یہ ہے کہ جن ہستیوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی جاویداں عطا فرما دی ہے اور انہیں دنیا میں بھی عزت بخشیں اور قبر و حشر میں بھی، اور ہمیشہ ان کا ذکر عزتوں اور شان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جو اہل حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ کبھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ان پر خوف طاری کر دیا جائے گا، وَالْجُوعِ، ان پر بھوک مسلط کی جائے گی، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان میں ان کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں میدان کرب و بلا میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خواتین بھی موجود تھیں اور بچے بھی موجود تھے، غلام بھی موجود تھے اور جوان بھی موجود تھے، اور ان کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں جو یزیدی موجود تھے، ان کا سامنے موجود ہونا اور امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ساتھ اولادوں اور خواتین کا ہونا، یہ گویا ایک خوف طاری کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور پھر پانی بند کیا گیا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ خوف بھی طاری کر دیں گے اور بھوک اور پیاس بھی ان پر مسلط کریں گے، لیکن اہل ایمان کبھی بھی ان مصائب میں آ کر ڈگمگاتے نہیں۔ پھر اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کیے، علی اکبر و علی اصغر کی قربانی پیش کی، اون و محمد کی قربانیاں پیش کی، قاسم و عباس کی، ابو بکر و عمر کی قربانیاں پیش کی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حتیٰ کہ خود بھی حالت سجدہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے رہتی دنیا تک امت کو سبق دیا کہ حسین کی قربانی کسی دنیاوی مقاصد کی خاطر نہیں، بلکہ سجدوں کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اللہ اور انسانوں کے رابطے کو مضبوط کرنے والا جو راستہ ہے دین اسلام اور اس کی تعلیمات، ان کی قدر و قیمت کے لیے آج حسین اپنا سر پیش کر رہا ہے، اپنی اولادوں کی قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ اے امت مسلمہ، اگر رسول کریم نے خود اپنے دانت شہید کرائے اور کئی قسم کی نفرتوں کا سامنا کیا، سوشل بائیکاٹ ہوا، اور پھر آپ کے صحابہ پر کتنے ظلم کیے گئے اور آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، اور آپ کی اولادوں سیدنا حسین اور حسن نے بھی قربانیاں پیش کی، آگے ان کی اولادوں نے بھی قربانیاں پیش کی۔ آج دنیا میں جتنے بھی لیڈر ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ اپنی زندگی بنانے کے لیے دوسرے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے خود بھی اور اپنی اولادوں کی بھی قربانیاں اس رائے حق میں پیش کر کے بتا دیا کہ دین کسی شخصیت کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا، نظریے کو قائم کرنا، یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس راہ میں آنے والے جتنے بھی مصائب ہیں ان کو برداشت کرنا یہ سنت حسینی ہے، سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، سنت ابو بکر ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور صحابہ کی سنت ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوا کہ آج کے دور میں اگر ہمیں اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو ہم سیدنا حسین کی سنت سمجھ کر اپنا مال خرچ کریں۔ اگر ہمیں اقامت دین کی خاطر وقت دینا پڑے تو ہمیں وقت دینا چاہیے۔ اگر کہیں بات کرنے سے دین اسلام کو تقویت پہنچتی ہے تو وہاں ہمیں بولنا چاہیے، اور کہیں دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا جا رہا ہو، جیسے کہ آج کل مختلف ٹی وی شوز پر اور ہمارے چھوٹے موٹے پروگراموں میں دینی تعلیمات کو بڑے عجیب طریقے سے مسخ کیا جاتا ہے، وہاں اگر کوئی بھی شخص نصیحت کے طور پر کوئی کلمہ خیر کہہ دے تو یہ بھی سنت حسینی ہے، اور کربلا والوں کی سنت کو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اگر خوف بھی تمہارے اوپر مسلط کیا جائے، بھوک بھی مسلط کی جائے، اور دیگر کئی قسم کے مصائب بھی تم پر گرائے جائیں، تو پھر بھی تم نے صبر اختیار کرنا ہے، اور جو صبر اختیار کرتے ہیں اللہ کریم کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آج ہم لوگوں پر کوئی چھوٹا موٹا غم یا دکھ یا تکلیف مسلط ہو جائے، یا کوئی عجیب قسم کی پریشانی میں ہم مبتلا ہو جائے،
یا ہمارے مال کا نقصان ہو جائے یا کاروبار کا نقصان ہو جائے تو ہم لوگ کتنی بے صبریوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور لوگ کئی قسم کے ناشکری کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، دیکھو جی ظلم خدا دا، دیکھو جی یہ کتنی بڑی ہمیں ہی دیکھا اس مصیبت کے لیے، ہمیں اس مصیبت میں مبتلا ہونا تھا۔ ایسے کئی قسم کے ناشکری کے کلمات آپ دیکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل و اولاد اور آپ کے رفقا میں سے کسی نے بھی اس مصیبت میں ناشکری کا کلمہ نہیں کہا، حالانکہ وہ کتنے اللہ کے معبود تھے، کتنے اللہ کو پیارے تھے۔ اگر اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے دعا کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا ثمر ان کو عطا فرماتا، لیکن ان کا صبر اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرنا یہ بھی سنت حسینی ہے۔ ان مصائب کو برداشت کرنا اور ان میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھنا یہ بھی اہل ایمان کا شیوا ہے، اور اس میں اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اہل ایمان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن لوگوں کا اس بات پر یقین ہے کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر جو جس شان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس شان کی قربانی اور محنت بھی کریں، تاکہ کل میدان محشر میں اور جنت میں جب اللہ تعالیٰ جل مجدہ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں تو وہ بھی ایک انوکھا ہو، اور یہی اہل ایمان کا شیوا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرتے ہیں اور کئی قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر یہی ہیں وہ لوگ اولئک علیہم صلوات جن پر اللہ کی درودیں ہیں، اللہ کی درودیں ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مومن اور مومنہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر آج بھی اللہ تعالیٰ کی درودیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہے، اور سیدنا امام حسین پر بدرجہ اولا اور آپ کی رفقا پر بدرجہ اولا۔ اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ تو وہاں کوئی نفسانی خواہشات نہیں تھیں، بلکہ مقاصد اقامت دین، عقیدہ حقہ اور اخلاص، اپنے اعمال اور نیت میں اخلاص پیدا کرنا۔ اگر آج کوئی اپنے آپ کو سید کہہ کر اور دین اسلام کا مذاق اڑائے اور دین اسلام کی جو خاص تعلیمات ہیں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، روزوں کی پابندی نہ کریں اور سر عام فسق و فجور میں مبتلا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو اولاد حسین نہیں کہلا سکتے، اس لیے کہ حسین نے تو نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی اہمیت کو قائم رکھنے کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ اس لیے تمام سادات کرام کو چاہیے کہ وہ سنت حسین پر چلتے ہوئے اقامت دین کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے، یہی مقصد ہے۔ اور امام علی مقام کے تمام ماننے والے، ان کے عرس منانے والے، ان کے ختم دلانے والے، ان کے نام پر چندے کرنے والے اور دینے والے، اور سب کو چاہیے کہ وہ اقامت دین کی خاطر، دین اسلام کے پھیلاؤ کی خاطر اپنے آپ کو پیش کریں، یہی سنت حسینی ہے۔ اللہ تعالی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ آفتاب محی الدین الازہری
دامت برکاتہم القدسیہ اور ان کے ادارے کی انتظامیہ اور تمام معاونین باٹلے میں جنہوں نے یہ سارا سلسلہ ذکر حسین کے حوالے سے اتنا انتظام و انصرام کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین اجر دے، اور جتنے سامعین لائیو سنتے رہے بہنیں بیٹیاں، اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں قبول فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جس قدر سننے والے احباب مرد و خواتین نے کلمات خیر پڑھے ہیں قرآن مجید میں سے آیات اور صورتیں، ان سب کو مل کر دیں اور اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت خطیب الاسلام حضرت علامہ محمد راشد علی رضوی صاحب بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج کی اس خوبصورت تقریب میں ذکر حسین کے حوالے سے، اقامت دین کے حوالے سے اور دین اسلام کی تعلیمات کی برکات کے حوالے سے جس قدر بھی ذکر خیر ہوا، اور جتنے لوگوں نے وقت دیا اور کلمات خیر پڑھے اور اپنی سماعتوں کو ان کلمات خیر کے لیے جگہ دی، اے اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما، اور اے اللہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ و طفیل اس کلام پر اور اس خراج عقیدت پر بے تحاشا اجر و ثواب مرتب فرما کر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلفاء اور آپ کے اصحاب اور آپ کی امت کے شہداء اور مومنین مومنات اور آپ کی ازواج پاک آل و اولاد پاک کی ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما، اور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل و اولاد نے جو قربانیاں پیش کی، اے اللہ ان کے صدقے و طفیل امت مصطفیٰ کریم بالخصوص فلسطین و کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، اور جہاں کہیں بھی امت مسلمہ آزمائش کا شکار ہے، اے اللہ کربلا والوں کی عظیم قربانیوں کا صدقہ امت کو ان آزمائشوں سے نجات عطا فرما، اور جتنے احباب نے مرد و خواتین نے اللہ کریم اس پروگرام میں شرکت فرمائی، اللہ پاک ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، اور آج کے دن جنہوں نے روزے رکھے اور خیراتیں پیش کی اور اپنے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام کیا، اے اللہ ان سب کو اپنی جناب سے بہترین اجر عطا فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کی عظیم شہادتوں کی خاص خیرات سب کو نصیب فرما، اور گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، اور اے اللہ اقامت دین کی خاطر علماء حقہ اور مجاہدین جو پوری دنیا میں کوششیں فرما رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، اے اللہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چار دانگے عالم اللہ کریم دین اسلام کے پھریرا کو لہرا، اور اس کی برکات سے پوری امت کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اہل حق کی مدد فرما، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اتباع اور آپ کے آل و اصحاب کی محبت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جامع مسجد مرکزی جامع مسجد باٹلے کی انتظامیہ اور وہاں کے تمام ورکرز اور وہاں کے طلباء اور طالبات اور اساتذہ جو حضرت صاحبزادہ آفتاب محی الدین قادری صاحب کی قیادت میں کوشاں ہیں دین اسلام کی اقامت کی خاطر،
اللہ ان کی محبتیں قبول فرما، صلاحیتوں میں اضافہ فرما، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کریم دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے استاذی المکرم استاذ العلماء حضرت مولانا قاری نور حسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو عمر خضر عطا فرما، اور ان کی اولادوں کو دین دنیا کی بھلائیاں اور برکات نصیب فرما۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ علامہ راشد صاحب، ان کی والدہ محترمہ اور بزرگوں کی خیر فرما، صحت و سلامتی میں برکت فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ۔ جزاک اللہ خیر حضرت علامہ قاری غلام فرید عثمانی صاحب۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اس محفل کو اٹینڈ کیا۔ یہ 3 روزہ پروگرام آج اس کا آخری پروگرام تھا، تو جن ساتھیوں نے اس سارے سیٹ اپ کے لیے مدد کی ان تمام حضرات کا شکریہ۔ جن حضرات نے اس میں جس طرح بھی حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔